बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी, एपिसोड 16। शोभा देवी और सुखदेव दोनों ने खुफिया दरवाजे से गुजरते ही तहखाने का जीना देखा। वो समझ गए कि मोहन सिंह तहखाने में ही गया है। उन्होंने भी सीढ़ियां तय की और नीचे एक कमरे में जाकर खड़े हुए, लेकिन ये कमरा भी चारों तरफ से बंद था। शोभा देवी ने कहा, ताज्जुब है, वो कहाँ गया? ये कमरा तो बंद है, इसमें सिवाय इस जीने के और कोई दरवाज़ा नहीं है। आपने शायद तहखाना पहले कभी नहीं देखा है। नहीं, मैं कभी यहाँ नहीं आई। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। ये तहखाना एक भूल भलियाँ वाक़या हुआ है। इससे इधर मुतादिद कमरों में जीने आते हैं और मुख्तलिफ कमरों में उतरते हैं। तमाम कमरे ऐसे ही हैं जैसा ये कमरा आप देख रही हैं। हर कमरे में खुफिया दरवाजे इसी तरह के हैं जैसे दरवाज़ों में से मैं और आप गुजर कर आए हैं। मैं खुफिया दरवाज़ा तलाश करता हूँ। उसने बाएं हाथ में मशल पकड़ी और दाहिने हाथ से टटोलना शुरू किया। शोभा देवी एक तरफ खड़ी हैरत भरी नजरों से देखती रही। थोड़ी ही देर में उसने किसी चीज को दबाया और दरवाजा खुल गया। शोभा देवी ने कहा, बड़ी सनत से दरवाजे कायम किए गए हैं। जी हाँ, इसके बानियों ने इसमें यह हिकमत रखी थी कि जब इन पर कोई गनीम चढ़ाए तो वो किले को छोड़कर तहखाने में छुप जाए। लेकिन जब उनकी औलाद को शिकस्त हुई, यानी मौजूदा महाराजा सोमनाथ को, तहखाना उनके काम ना आ सका। इंसान तो अपने लिए सभी इंतजामात करता है, लेकिन जब ईश्वर को उनसे फ़ायदा पहुंचाना मंजूर नहीं होता तो ऐसे असबाब हो जाते हैं कि तमाम चीज़ें रखी रह जाती हैं। यही बात है। चलिए उसे तलाश करें। मालूम ऐसा होता है कि उसे किसी का खौफ है, किसी के ताक़ुब करने का, इसलिए वो दरवाजे बंद करता चला जाता है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अगर हमने उसे ढूंढ निकाला तो चंद्रमोहनी को पालेंगे। मैं उसे काफ़ी तलाश कर चुका हूँ, लेकिन वो नहीं मिल सका। इस वक्त इत्तेफाकिया नजर आ गया है, कहीं फिर गुम ना हो जाए। सच कहते हो, जल्दी चलो। दोनों खुफिया दरवाजे में दाखिल होकर एक और कमरे में पहुंचे। उसे भी सुखदेव ने खोला, लेकिन जिस कमरे में भी वो गए उसी को खाली पाया। मोहन सिंह कहीं ना मिला। सुखदेव पर गोया जनून सवार हो गया था। जूं जूं से नाकामी होती थी उसका गुस्सा बढ़ता जाता था। जब वो कमरे में पहुंचकर उसे खाली देखता, बेसाख्ता उसके मुंह से गाली निकल जाती। वो इस बात का भी ख्याल कर रहा था कि उसके साथ एक काबिल एहतराम हस्ती है जो सिन्फ़े नाजुक से ताल्लुक़ रखती है और उसे उसका लिहाज करना चाहिए और उसके सामने गालियां नहीं देनी चाहिए। दोनों ने मुतादिद कमरे देख डाले, लेकिन मोहन सिंह कहीं नजर न आया। जब उन्हें तहखाने में ढूंढते देर हो गई तो शोभा देवी ने कहा, सुखदेव, हम कामनी को ऊपर बगैर पनाह के छोड़ आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई उफ्ताद पड़ जाए। सुखदेव भी तलाश करते करते जिच हो गया था। उसने कहा, बेशक आपने सही फरमाया। हमने बड़ी गलती की कि हमें कामनी और दासी को अपने साथ ले आना चाहिए था। अब जो हो चुका उस पर पछताना फजूल है। जल्दी वापस चलो। कितनी भी जल्दी करें, वापस लौटने में काफ़ी देर लगेगी। मेरा दिल कुछ परेशान होने लगा है। परमात्मा कामनी की हिफाजत करे। बातों में वक्त ज़ाया ना करो। अव्वल तो ख्याल है कि मुसलमान किले में से वापस आ गए होंगे, दूसरे अंदेशा है कहीं मोहन सिंह किसी दूसरे दरवाजे से फिर ऊपर ना पहुंच गया हो। आपकी इस गुफ्तगू से मेरे दिल में भी इस तरह पैदा हो गया है। चलें, जल्दी ऊपर चलें। अफसोस, मैं कितना अहमक हूँ। मैंने कामनी को साथ ना लाने में कितनी ज़बरदस्त गलती की है। यह कहते ही वो फुर्ती से लौटा और अंधाधुंध कमरों पर कमरे खोल खोल कर उन्हें तय करने लगा। जल्दी में दरवाजे बंद करना भी भूल गया। शोभा देवी उसके साथ साथ थी। दोनों बड़ी तेजी से चल रहे थे। आखिर उन्हें जीना मिल गया। बगैर ये ख्याल किए हुए कि ये जीना कहाँ जाता है, दोनों चढ़कर दीवार के पास पहुंचे और सुखदेव ने खुफिया दरवाज़ा खोला तो एक आलीशान कमरा नजर आया। शोभा देवी ने मशल की धुंधली रोशनी में कमरे पर नजर डालकर कहा, ओह, ये तो महारानी का तोशा खाना है। महारानी की तमाम चीजें इसी कमरे में मुकफ्फल रहती हैं। मजबूत और बड़े बड़े संदूकों में भारी भारी कुफल पड़े हैं। मालूम ऐसा होता है कि ना तो महारानी इससे कोई चीज निकाल कर ले गई है और ना ही किसी ने अभी तक हाथ लगाया है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मगर हमें तो पहले कामनी को तलाश करना है। बेशक हम जिस कमरे से तहखाने में दाखिल हुए थे उससे बहुत फासले पर बाहर निकले हैं, इसलिए तहखाने को भूलभलियां कहा जाता है। कुछ ऐसे पेच दर पेच कमरे और कमरों में से जीने निकाले गए हैं कि आदमी कहीं का कहीं जा निकलता है। नामुमकिन है कि जिस जीने से नीचे उतरे उसी से ऊपर चला आए। दोनों उस कमरे से निकले। उन्होंने एहतियातन कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और तेजी से चलकर उस कमरे में आए जिसमें कामनी और दासी को छोड़कर गए थे। वो दोनों वहां मौजूद थी, लेकिन हद दर्जा खौफजदा थी। बेचारियां अंधेरे में खड़ी डर डर कांप रही थी।
جو ہی انہوں نے شوبھا دیوی اور سکھ دیو کو دیکھا ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ کامنی نے کہا، بڑی دیر کر دی بھیا، ہم دونوں ڈر رہی تھی۔ ہاں دیر ہو گئی، ہم نے غلطی کی کہ دونوں کو ساتھ نہ لے لیا، تمہاری وجہ سے ہم واپس آ گئے، وہ شیطان اب بھی نہ ملا۔ اس وقت اللہ اکبر کے پرشور نعرے کی آواز آئی، یہ سب چونک کر خوف زدہ ہو گئے۔ سکھ دیو نے کہا، ان کم بختوں نے نامعلوم یہ نعرہ کیسا لگایا ہے؟ میرے خیال میں وہ لوگ میدان جنگ سے واپس آئے ہیں، شوبھا دیوی نے سکھ دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شوبھا دیوی نے سچ کہا تھا، مسلمانوں نے مغرب کی نماز میدان ہی میں پڑھی تھی اور سب وہاں جمع ہو کر اس وقت قلعے کے اندر آئے تھے۔ سکھ دیو نے کہا، اب قلعے سے باہر نکلنا تو مشکل معلوم ہوتا ہے، دوسرے ہمیں ابھی موہن اور چندر موہنی کو تلاش کرنا ہے، لیکن یہاں ٹھہرنا بھی خطرے سے خالی نہیں، ممکن ہے مسلمان رات ہی کو قلعے کی دیکھ بھال اور کمروں کا جائزہ لینا شروع کر دیں۔ شوبھا دیوی، میرے خیال میں ہمیں قلعے ہی میں رات گزارنی چاہیے۔ سکھ دیو، بالکل درست کہا آپ نے، لیکن کھانا؟ کامنی، بھوک ہے کسے بھیا؟ سکھ دیو، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ شوبھا دیوی، اس کی فکر نہ کرو، ذرا ٹھہرو، کھانا میں لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ چلی گئی اور تقریباً 1 گھنٹے میں کچھ کھانا لے کر آ گئی۔ چونکہ انہیں خوف تھا کہ کہیں مسلمان نہ جائیں، اس لیے سب پھر تہہ خانے میں داخل ہوئے اور ایک محفوظ کمرے میں پہنچ کر سب نے کھانا کھایا اور آرام کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ چونکہ ہر کمرے میں معقول فرش تھا، اس لیے سب فرش پر لیٹ گئے اور غفلت کی نیند سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ کیا وقت ہے، سورج نکلا ہے یا نہیں، لیکن چونکہ نیند بھر چکی تھی اس لیے یہ اٹھے۔ ابھی اٹھ کر بیٹھے ہی تھے کہ کچھ کھٹکا ہوا۔ یہ سب دم بخود ہو کر بیٹھے رہ گئے۔ کھٹکا کچھ اس قسم کا تھا جیسے کوئی خفیہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سکھ دیو نے ایسے پست لہجے میں کہ جس سے کمرے میں آواز نہ گونجے کہا، معلوم ہوتا ہے موہن سنگھ ہی آ رہا ہے، تم سب یہیں بیٹھی رہنا، میں اس کا تعاقب کروں گا۔ سب چپ چاپ بیٹھے رہے۔ چند ہی ثانیے میں خفیہ دروازہ نمودار اور کسی کے قدموں کی بھاری چاپ ہوئی۔ ہم بیان کر رہے ہیں کہ تہہ خانے کے کمروں میں اندھیرا چھایا رہتا تھا، اور اندھیرا بھی ایسا کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس کمرے میں موجود رہنے والوں نے بڑے غور سے دیکھا لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا، البتہ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی جس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ آنے والے نے خفیہ دروازہ بند کر دیا ہے۔ جس کمرے میں یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اس کا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے یہ اس کمرے میں آئے تھے۔ انہوں نے قدموں کی چاپ سے سمجھ لیا کہ کوئی دبے قدموں دروازے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ دفعتاً انہوں نے آواز سنی کوئی حیرت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، تعجب ہے، یہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، کون ہے جو دروازے کھولتا پھرتا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی اس دروازے کو کھول کر واپس لوٹ رہا ہے، ہو نہ ہو سکھ دیو ہوگا، لیکن اگر وہ خفیہ دروازے کھولنے جانتے ہیں تو پھر اس کمرے کا دروازہ بھی کیوں نہ کھول لیا؟ اگر وہ اس دروازے کو بھی کھول لیتا تو در مقصود پا لیتا۔ سکھ دیو نے اس کی آواز سے اسے پہچان لیا، وہ موہن سنگھ ہی تھا۔ اس کے دل میں مسرت کی لہر اٹھی، وہ سمجھ گیا کہ چندر موہنی موہن سنگھ کے قبضے میں ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اگر میں رات کو ایک دروازہ اور کھول لیتا تو یقیناً در مقصود ہاتھ آ جاتا۔ کیسی حیرت اور کس قدر مسرت کی بات ہے کہ میرے اور اس کے درمیان جس کی تلاش میں سرگرداں ہوں صرف ایک دیوار حائل ہے۔ اسی پاجی کو نکل جانے دو، اس کے جاتے ہی میں اسے اپنے قابو میں کر لوں اور پھر وہ اس طرح حیران و پریشان رہ جائے گا جس طرح میں رہ گیا تھا۔ شوبھا دیوی نے سکھ دیو کی ران میں چٹکی لے کر کچھ اشارہ کیا۔ سکھ دیو نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہو گیا، ذرا خاموش رہیں، اسے نکل جانے دیں۔ انہوں نے پھر سنا موہن سنگھ کہہ رہا تھا، کامنی نہیں ملی، معلوم نہیں وہ سکھ دیو کے ساتھ ہے یا مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اگر مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی، لیکن مسلمان تہہ خانے کے راز کو نہیں جانتے۔ میں بھوت بن کر وہ دوسرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور چونکہ نہایت آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا اس لیے بعض فکرے سنائی دیتے تھے، بعض نہیں۔ اب سکھ دیو اٹھا اور اس نے بڑھ کر آہستہ سے اس کمرے کا وہ خفیہ دروازہ بند کر دیا جس سے موہن سنگھ گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ موہن دوسرے کمرے سے بھی تیسرے میں جا پہنچا ہے۔ اب سکھ دیو نے کہا، تم سب یہی رہو، میں اس برابر والے کمرے میں جاتا ہوں۔ کامنی نے کہا، مجھے بھی ساتھ لے چلو بھیا، تو ڈر رہی ہے شاید اس وجہ سے کہ موہن سنگھ تیری تلاش میں ہے، کہیں واپس آ کر تجھے نہ دیکھ لے۔ ہاں، مجھے اس کی صورت سے خوف معلوم ہونے لگا ہے۔ پگلی تو راجپوتنی ہو کر ڈرتی ہے، ایک راجپوت سے ہی تو ڈر معلوم ہوتا ہے، اور مسلمانوں سے؟ شوبھا دیوی نے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ وہ راجپوتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ شوبھا دیوی، نہیں، مسلمانوں سے عورتوں اور بچوں کو کوئی اندیشہ نہیں۔ کامنی، بھیا میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی۔ سکھ دیو، تیرے ساتھ ماتا جی بھی ہے، خوف نہ کر، میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی سکھ دیو نے ٹٹول کر دروازہ کھولا اور دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔
یہاں بھی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہ کر ٹو لینے لگا، لیکن کوئی آواز کسی قسم کی بھی نہ آئی، حتیٰ کہ سانس لینے تک کی آواز نہ تھی۔ اب وہ بڑھا اور اس نے آہستہ سے پکارا، راجکماری۔ خود اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی، لیکن کسی نے اسے جواب نہیں دیا۔ اس نے کمرے میں ٹٹولنا شروع کیا۔ اسے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ کمرہ خالی ہے۔ اسے خیال ہوا کہ کہیں چندر موہنی دوسرے کمرے میں نہ ہو۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے ٹٹول کر دوسرا دروازہ کھولا۔ جو ہی دروازہ کھلا، روشنی کی جھلک اس کمرے میں آئی۔ خوشی سے اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ چندر موہنی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور وہ حسین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سکھدیو کو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے حسن کی تجلی سے وہ کمرہ بھرا ہوا ہو۔ مشعل کی روشنی پر چندر موہنی کے عارض کی روشنی غالب تھی۔ اس کے چہرے سے حسن کی شعاعیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی، گویا آفتاب حسن کی می باری کر رہا تھا۔ سکھدیو نے التجائی لہجے میں کہا، چندر موہنی، میرا قصور معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ چندر موہنی نے نحیف آواز اور افسوسناک لہجے میں کہا، تمہارا کیا قصور، میری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے پیش آ رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ میرے آدمیوں نے مجھ سے دغا کیا۔ تم بھی اپنے کرموں کا پھل بھوگ رہے ہو اور بھوگو گے۔ موہن سنگھ نے تمہیں تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ اگر تاریخ تہہ خانے میں مقید رکھنے کو تکلیف نہیں کہہ سکتے تو اس نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس پاپی کے ہاتھ تم کیسے آ گئی؟ جس طرح تم مجھے میری خوابگاہ سے اٹھوا لائے تھے۔ سکھدیو نے دانت پیستے ہوئے کہا، کمبخت کو اب مل جانے دو، اس کا سر نہ توڑ دوں تو سکھدیو نام نہیں۔ کیا تم پھر مجھے اس تہہ خانے میں قید رکھو گے؟ اگرچہ اس کی ضرورت تو نہیں رہی، لیکن مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ قلعے کے اندر کیا واقعات پیش آ گئے؟ میں دنیا سے الگ یہاں پڑی ہوئی ہوں، مجھے باہر کے واقعات کا کیا علم؟ مجھ سے سنو، ظالم مسلمانوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے۔ چندر موہنی کو افسوس ہوا، اس نے کہا، اور مہاراجہ کیا ہوئے؟ وہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ چندر موہنی کے دل پر چوٹ لگی۔ اس نے غمناک ہو کر کہا، اور ماتا جی؟ وہ سرندیپ چلی گئی۔ چندر موہنی کو حد درجہ رنج ہوا، اس کی حسین آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا، افسوس گھر ہی برباد ہو گیا۔ سکھدیو نے تسلی دہ لہجے میں کہا، غم نہ کرو راجکماری، جو ہو گیا اس پر پچھتانا فضول ہے۔ اگر کسی کے بس میں ہوتا تو ایسا نہ ہونے پاتا، لیکن ایشور ہی کو یہ سب منظور تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا کیا حشر ہوگا؟ تمہارے ہمدرد جب تک تمہارے ساتھ موجود ہیں اس وقت تک تمہیں کسی بات کا اندیشہ نہ کرنا چاہیے۔ میں ہوں، تمہاری سہیلی کامنی ہے، اور ماتا جی شوبھا دیوی ہیں۔ شوبھا دیوی کا سن کر چندر موہنی کو قدرے تسکین ہوئی۔ اس نے جلدی سے پوچھا، کہاں ہے ماتا جی؟ قریب ہی دوسرے کمرے میں ہے۔ انہیں بلا لاؤ، وہی مجھے اندوہناک وقت میں کچھ تسلی دے سکیں گی۔ میں انہیں بلائے لاتا ہوں، لیکن میرے دل کی تسکین کے لیے صرف اتنا کہہ دو کہ تم میری ہو جاؤ گی، پھر میں مسلمانوں سے بھی نمٹ لوں گا اور موہن سنگھ سے بھی۔ کیا یہ وقت ان باتوں کے طے کرنے کا ہے؟ جانتا ہوں کہ تمہارے نازک دل کو اس وقت صدمہ پہنچا ہوا ہے، لیکن میں بھی تو حد درجہ غمناک ہوں۔ تمہاری زبان سے نکلا ہوا تسلی کا ایک لفظ، اس بات کو ماتا جی پر چھوڑ دو۔ مجھے ان سے عقیدت ہے اور تمہیں بھی ہوگی۔ جو وہ کہیں گی ہم دونوں اسی پر عمل کریں گے۔ سکھدیو کو پوری امید تھی کہ شوبھا دیوی وہی کرے گی جو وہ اسے کہے گا، اس لیے وہ خوش ہو گیا۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بس ٹھیک ہے، ہم دونوں کو انہی کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ میں انہیں بلائے لاتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سکھدیو شوبھا دیوی، کامنی اور داسی کو لے کر آ گیا۔ چندر موہنی نے جھک کر جوگن کے پیر چھوئے۔ اگرچہ اس نے ضبط کرنا چاہا، لیکن پھر بھی آنسو نکل ہی آئے۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، ماتا جی یہ کیا ہو گیا؟ شوبھا دیوی نے اس کا نازک سر اپنی چھاتی سے لگا کر کہا، بیٹی رنج و افسوس نہ کر، ایشور جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ تیرا رنج ان قریب خوشی سے بدلنے والا ہے۔ تجھے وہ مسرت حاصل ہوگی جو شاید آج تک نصیب نہ ہوئی ہو۔ اپنے دل کو تسلی دے۔ چندر موہنی کو شوبھا دیوی کی گفتگو میں کچھ ایسے اشارے معلوم ہوئے جو اس کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ اس نے کہا، کیا میرا غم دور ہو جائے گا؟ خدا کی ذات سے یہی امید ہے۔ چندر موہنی نے حیرت سے جوگن کی طرف دیکھ کر کہا، خدا کی ذات ہے؟ خدا کا نام سن کر تو چونکی کیوں؟ ایشور، پرماتما، پربھو، خدا سب ایک ہی ہستی کے نام ہے۔ سکھدیو، اب یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ ممکن ہے موہن سنگھ آ جائے۔ اگر وہ آ گیا تو خون خرابہ ہوگا، کیونکہ وہ دھمکی دے چکا ہے کہ آئندہ جب ہم دونوں ملیں گے تو وہ دن ہم دونوں کی زندگی میں سے کسی ایک کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شوبھا دیوی، تب چلو۔ کامنی، لیکن چلیں کہاں؟ سکھدیو، میرے ساتھ آؤ، میں دوسری طرف سے لے چلوں گا۔ شوبھا دیوی، چلو۔ سکھدیو بڑھا، اس نے خفیہ دروازہ کھولا اور سب اس کے پیچھے چلے۔
اس نے یکے بعد دیگرے کئی دروازے کھولے اور کئی کمروں سے گزرا۔ جس کمرے میں سے نکل کر دوسرے میں جاتا تھا احتیاط کے ساتھ سے پہلا کمرہ بند کر دیتا تھا۔ اسی طرح وہ چلا جا رہا تھا کہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا۔ جو ہی ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے موہن سنگھ آ گیا۔ ایک مشعل سکھ دیو کے ہاتھ میں تھی اور دوسری موہن سنگھ کے۔ روشنی کافی ہو رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھا۔ موہن سنگھ نے کہا، آخر ہم دونوں مل گئے اور اب ہم دونوں میں سے ایک کو مر جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس نے مشعل زمین پر رکھ دی اور تلوار نکال لی۔ سکھ دیو نے بھی مشعل داسی کو پکڑا دی اور تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا۔ شوبھا دیوی نے کہا، موہن سنگھ لڑائی اچھی نہیں۔ موہن سنگھ، میں بھی اچھا نہیں سمجھتا، لیکن مجھ پر 2 مرتبہ قاتلانہ وار کیے گئے ہیں اور اب میں انتقام لوں گا۔ اب میری باری ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے سکھ دیو پر حملہ کیا۔ کامنی نے سریلی آواز سے کہا، موہن لڑائی موقوف کرو۔ موہن سنگھ، تمہارا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ عین اس وقت کمرے کے ایک حصے کی چھت گری، لیکن خیریت یہ ہوئی کہ کچھ مٹی گر کر ایک سوراخ ہو گیا، جس سے دن کی کافی روشنی کمرے میں بھر گئی۔ سب لوگ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کے بولنے کی آواز آئی، جس سے سب خائف و ترساں ہو گئے۔ مسلمانوں کو نہایت عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تھی اور راجپوتوں کو زبردست ہزیمت ملی تھی۔ دن چھپے تک مسلمان مفرور راجپوتوں کا تعاقب کر کے انہیں قتل کرتے رہے۔ جب آفتاب بالکل ہی غروب ہو گیا تب وہ واپس لوٹ کر میدان جنگ میں جمع ہوئے۔ کئی آدمیوں نے جلدی جلدی وضو کر کے آذان دی اور تمام لشکر نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد غازی سلطان محمود نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ اپنی عاجزی کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کا اعتراف کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل رہا تھا۔ یہ آنسو مسرت و شادمانی کے تھے۔ کیسا حیرت ناک امر ہے کہ انسان زیادہ رنج و قلق میں بھی آنسو بہاتا ہے اور فرط مسرت و انبساط میں آنسو نکل آتے ہیں۔ نماز کے بعد سلطان نے ان سپاہیوں کو جو زخمی نہیں ہوئے تھے میدان جنگ میں مجروح مجاہدین کی تلاش پر مامور کیا۔ کچھ کو زخمیوں کی مرہم پٹی پر متعین کیا اور کچھ کو میدان جنگ سے ہتھیار اور قیمتی سامان اٹھانے پر لگایا۔ کچھ مسلمان از خود ہی راجپوتوں کے ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلے جو ابھی تک میدان جنگ میں دوڑ لگاتے پھر رہے تھے اور جن کے راکب مر چکے تھے۔ فوراً سینکڑوں مشعلیں روشن کر لی گئی اور ہر جماعت اپنا کام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایسے زخمی اٹھا کر لائے جو اگرچہ زندہ تھے لیکن بے ہوش تھے، اور اگر ان کی فوری خبر گیری نہ کی جاتی تو رات ہی میں شہید ہو جاتے۔ ان کو قلعے میں پہنچا دیا گیا اور تیمارداری شروع کر دی گئی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی سے بھی فراغت ہو گئی۔ ہتھیار اور راجپوتوں کا مال غنیمت بھی جمع کر لیا گیا اور کچھ گھوڑے بھی پکڑ لیے گئے۔ مسلمانوں نے عشاء کی نماز بھی میدان جنگ ہی میں پڑھی اور شہیدوں کو جمع کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کیا گیا۔ ان کاموں میں کافی وقت گزر گیا۔ اب مسلمان قلعے کی طرف لوٹے اور قلعے میں داخل ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا۔ یہی وہ نعرے کی آواز تھی جسے سکھ دیو، شوبھا دیوی اور کامنی نے سنا تھا، اور اس آواز سے خائف ہو کر وہ تہہ خانے میں جا گھسے تھے۔ قلعے میں آتے ہی مسلمانوں نے کمرے کھولی اور چونکہ تمام دن جنگ کرتے رہے تھے اور کھانا پینا کچھ میسر نہ آیا، اس لیے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اگرچہ سلطان محمود کا خاصا تیار ہو چکا تھا لیکن انہوں نے اس لیے کھانا نہ کھایا کہ تمام لشکر بھوکا تھا اور کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ سپاہیوں کا کھانا تیار ہو چکا ہے اور کھانے لگے ہیں تب انہوں نے بھی خاصا طلب فرما کر کھایا اور رات آرام سے سوئے۔ التونتاش اور امیر علی خوشامد نے 1000 آدمیوں کا ایک دستہ لشکر کی حفاظت پر مقرر کر کے شب بیداری اور گرد آوری پر مقرر کر دیا۔ یہ دستہ تمام رات خوب گشت لگاتا رہا۔ صبح سویرے بیدار ہو کر مسلمانوں کے مؤذن نے اذان دی اور جب انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، اور بیدار ہو کر نماز کے لیے آؤ، تو ہر مرد مجاہد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خود سلطان محمود بھی بیدار ہو کر باہر نکل آئے۔ سب نے ضروریات سے فراغت کر کے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جب آفتاب طلوع ہو گیا تب سلطان محمود نے قلعہ اور شاہی محل سے مال غنیمت نکال کر جمع کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی فرمان جاری کیا کہ اگر کوئی ہندو مرد کسی کمرے میں چھپا ہوا ملے تو اسے گرفتار کر کے سلطان محمود کے روبرو پیش کیا جائے، اور اگر عورتیں اور بچے ملے تو انہیں صرف حراست میں لے کر سامنے لایا جائے، سختی کسی شخص پر بھی نہ کی جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کے چند دستے قلعہ اور محل میں پھیل گئے اور انہوں نے چھوٹی بڑی معمولی اور قیمتی تمام چیزیں انبار در انبار جمع کرنی شروع کی۔ شاہی محل میں بعض چیزیں نہایت بیش قیمت اور نادر الوجود ملی۔ ان میں زیادہ تر ٹھوس چاندی اور سونے کی مورتیاں، کھڑاویں، صندوقچیاں، چوکیاں، میزیں اور دوسری چیزیں تھیں۔ سب سے زیادہ قیمتی وہ زیورات تھے جو زیادہ تر خالص سونے اور دیگر قیمتی جواہرات کے تھے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی مالیت کا سامان ہاتھ آیا۔ ایک خوبصورت مگر مختصر کمرے میں کئی تاج اور چھوٹے تخت رکھے ہوئے ملے۔ تاج سونے اور جواہرات کے تھے اور تخت چاندی کے تھے۔ یہ سب تخت و تاج سومنات کے فرما رواں کے تھے۔
چونکہ اس کمرے میں زیادہ بیش قیمت چیزیں تھیں، اس لیے مسلمانوں نے اس کا فرش اس خیال سے کھودنا شروع کیا کہ شاید زمین کے اندر بھی خزانہ یا دفینہ موجود ہو، لیکن تھوڑا سا ہی کھودنے پر چھت میں خلا ہو گیا۔ مسلمانوں کو اسے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، مگر فوراً ہی وہ سمجھ گئے کہ اس کے نیچے تہہ خانہ ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا، یقیناً یہ تہہ خانہ ہے۔ دوسرا بولا، بے شک سوائے تہہ خانے کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کمرے کی مٹی سکھ دیو، چندر موہنی، شوبھا دیوی اور کامنی پر پڑی تھی، اور مسلمانوں کی آواز سن کر وہ حیران رہ گئے تھے۔ جس وقت یہ تہہ خانہ نمودار ہوا، عین اس وقت سلطان محمود تشریف لے آئے۔ مسلمانوں نے انہیں تہہ خانہ برآمد ہونے کی اطلاع دی۔ اس خبر کو سن کر دفعتاً ان کا چہرہ بشاش ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس تہہ خانے میں شاہی خاندان کے افراد چھپے ہوئے ہیں، ممکن ہے چندر موہنی بھی ہو۔ جلدی اس تہہ خانے میں اترو اور اس کا جائزہ لو۔ سلطان محمود کا یہ فرماتے ہی مسلمان اچانک اس طرف تہہ خانے میں کود گئے کہ سکھ دیو اور اس کے ساتھ والی عورتوں کو کسی طرف نکل جانے یا بھاگنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ چونکہ سکھ دیو ابھی تک مشعل لیے ہوئے تھا اور دوسری مشعل بھی قریب ہی تھی، اس لیے مسلمانوں نے تہہ خانے میں جاتے ہی ان سب کو دیکھ لیا جو وہاں موجود تھے۔ سکھ دیو اور موہن دونوں مسلمانوں کو دیکھ کر لرز گئے۔ کامنی اور چندر موہنی بھی سہم گئیں۔ داسی بھی تھر تھر کانپنے لگی، لیکن جوگن شوبھا دیوی نہایت استقلال اور اطمینان سے کھڑی رہی۔ سکھ دیو اور موہن سنگھ کو کھانڈے بکف دیکھ کر مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ وہ ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ابھی چند ثانیے پہلے وہ لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے فوراً ہی ڈپٹ کر کہا، خبردار کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے ورنہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ جس کے پاس جو ہتھیار ہو وہ ڈال دے۔ کسی میں جرت نہ تھی کہ اس حکم کی تعمیل نہ کرتا۔ بادل ناخواستہ موہن اور سکھ دیو دونوں نے اپنے اپنے کھانٹے ڈال دیے۔ مسلمانوں نے ان دونوں کو گرفتار کر کے ان کی مشقیں کس لی۔ ان دونوں کے گرفتار ہو جانے سے چندر موہنی اور کامنی بھی خائف ہو گئیں، لیکن مسلمانوں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، تم عورتوں لڑکیوں میں سے کوئی نہ گھبرائے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے گی۔ مسلمانوں کی گفتگو کی ترجمانی شوبھا دیوی کر رہی تھی۔ اب تہہ خانے والے مسلمانوں نے اوپر والوں سے کہا، 2 آدمی اور 3 عورتیں یہاں سے ہاتھ آئی ہیں، سیڑھیاں لٹکا دو تاکہ انہیں اوپر لے کر آئیں۔ فوراً 2 سیڑھیاں لٹکا دی گئی۔ پہلے موہن سنگھ اور سکھ دیو کو چڑھایا گیا، اور پھر کامنی اور چندر موہنی، اور اس کے بعد داسی اور شوبھا دیوی۔ سب کے بعد وہ مسلمان جو تہہ خانے میں اترے تھے اوپر چڑھائے۔ سلطان محمود کمرے سے باہر بیٹھ گئے تھے۔ ان قیدی مردوں اور عورتوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جو ہی انہوں نے چندر موہنی اور کامنی کو دیکھا، بے ساختہ بول اٹھے، یہ دونوں راجا کے خاندان کی لڑکیاں معلوم ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک چندر موہنی ہے۔ شوبھا دیوی نے چندر موہنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم نے ٹھیک فرمایا، چندر موہنی یہ ہے، یہی آپ کا در مقصود ہے۔ سلطان محمود کو یہ بات سن کر بڑی مسرت ہوگی، حالانکہ چندر موہنی کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ اسے ناگوار گزرا کہ شوبھا دیوی نے اس کا کیوں بتا دیا۔ سلطان محمود کھڑے ہو گئے۔ وہ چندر موہنی کے پاس آئے اور اس کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے بولے، بیٹی ڈر نہیں، ہم تمہیں ہی حاصل کرنے کے لیے تو آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تم مل گئی اور ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ چندر موہنی کو ان کے الفاظ کے سننے سے کچھ تسلی ہوئی، اور فرتے خوف و دہشت سے اس کا چہرے کا رنگ جو سفید ہو گیا تھا اس پر پھر شباب کی سرخی بکھر گئی، اور پھر اس کے آتشناک رخسارے گل انار کی طرح دھمکنے لگے۔ سلطان محمود نے شوبھا دیوی سے مخاطب ہو کر کامنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اور یہ کس کی لڑکی ہے؟ شوبھا دیوی نے کہا، مہاراجہ انہلواڑہ کی۔ اس کے بعد اس نے سکھ دیو اور موہن سنگھ کا بھی تعارف کروا دیا۔ سلطان محمود نے ان دونوں کو قید خانے میں لے جانے کا حکم دیا اور عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے کی طرف چلے۔ سلطان محمود راستے بھر چندر موہنی کو تسلی اور دلاسا دیتے گئے۔ چندر موہنی بھی جوا ہوئے رمیدہ کی طرح خوفزدہ تھی، قدرے مطمئن ہو گئی۔ چندر موہنی اور کامنی وغیرہ نے دیکھا کہ تمام قلعے میں مسلمان بکھرے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے ان کے رسالے مسلح ہو کر آ رہے ہیں۔ سلطان محمود نے اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر چندر موہنی سے کہا، بیٹی تو قیدی نہیں ہے، آزاد ہے۔ تیری ذات سے ایک راز وابستہ ہے جس کا عنقریب انکشاف کیا جائے گا، اور اس راز کو سن کر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو اب تک اپنی ناواقفیت کے باعث قید تھی، اور اس قید کو تو آزادی سمجھ رہی تھی۔ تو حیران ہو رہی ہے، حیرانی کی بات بھی ہے، چونکہ ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے تجھ سے رخصت ہوتا ہوں، تو اطمینان سے یہاں رہ۔ چندر موہنی کو اور بھی حیرت ہوئی کہ میرے راز کا حال سلطان محمود کو کیا معلوم، لیکن روب سلطانی اور جلال شاہی سے اسے کچھ دریافت کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان محمود نے شوبھا دیوی سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں کچھ دھرم پال کا حال معلوم نہیں ہوا؟ شوبھا دیوی، سلطان معظم، اب تک مجھے ان کا سراغ نہیں ملا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں آج ہی ان کا پتہ لگا لوں گی۔ جب میں رات حضور سے مل کر رخصت ہوئی تھی تو ان کی ہی جستجو کرتی رہی، لیکن افراتفری کی وجہ سے ٹھیک پتہ نہ چل سکا۔ چندر موہنی سمجھ گئی کہ شوبھا دیوی سلطان محمود سے پہلے بھی مل چکی ہے۔ اسے تعجب ہوا کہ وہ سلطان محمود سے کیوں ملی، اور دھرم پال کا سلطان محمود کو کیوں زیادہ خیال ہے۔
लेकिन उसके नन्हे से दिल और नाजुक दिमाग में कोई वजह न आई। सुल्तान महमूद ने जंगी लिबास तलब किया। खादिमों ने लाकर हाजिर कर दिया। उन्होंने जल्दी से जरा बख्तर पहनकर 4 आईने लगाए और असला जात से बदन को आरास्ता करके चले। जब सुल्तान महमूद बाहर आए तो देखा तमाम रिसाले मुसल्ला खड़े हुए हैं। अल्तुनताश, अमीर अली खुशाविद और दूसरे अफसरान सुल्तान महमूद का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि किले पर मुसलमानों का तसल्लुत हो चुका था और वहां एक राजपूत भी बाकी ना रहा था, इसलिए अब किले की तरफ से कोई अंदेशा न रहा था। सुल्तान महमूद ने कहा, अल्लाह ताला के फजलो करम से दुर्रे मकसूद हाथ आ गया है। चंद्रमोहनी मिल गई है, लेकिन शहर और मंदिर में अभी राजपूतों का इज्तिमा हो रहा है, इसलिए इन मकामात को भी फतह करना जरूरी है। कुछ मालूम हुआ कि महाराजा सोमनाथ कहाँ गए? अल्तुनताश, आलम पना मालूम हुआ है कि राजा जंगलों में घुस गया, लेकिन राजपूत उसे मना पर चाकर फिर ले आए हैं और वो मंदिर में मौजूद है। सुल्तान महमूद, तब मंदिर पर जंग होना यकीनी है। अमीर अली खुशाविद, पीरो मुर्शद, जब तक राजपूतों में महाराजा मौजूद है उस वक्त तक लड़ाई होना जरूरी है। सुल्तान महमूद, कुछ परवाह नहीं, अल्लाह ताला हाफिज व नासिर है। लश्कर को शहर और मंदिर पर योरिश का हुक्म दे दो। तमाम अफसर अपने अपने दस्ते में पहुंच गए और लश्कर किले से निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगा। सुल्तान महमूद भी अपने दस्ते के जिलों में रवाना हुए। जब वो शहर के करीब पहुंचे तो मुअज़्ज़ज़ शहरी हिंदुओं ने लश्कर का इस्तकबाल किया और शहर के कोतवाल ने सुल्तान महमूद के हजूर में हाजिर होकर शहर के फाटक की कुंजियां हवाले करते हुए कहा, जब आपने किला फतह कर लिया है तो शहर फतह करना क्या दुश्वार है। हम शहरी लोग खून रेजी को पसंद नहीं करते, अमन अमान चाहते हैं। ये शहर के फाटक की कुंजियां मौजूद हैं। हम हजूर से अपील करते हैं कि शहर में खून रेजी ना की जाए। जो तावान हम पर आयद किया जाएगा हम उसे अदा करेंगे। सुल्तान महमूद खुद भी खून रेजी को पसंद ना करते थे। उन्होंने कहा, हमने बहुत चाहा कि खून रेजी ना हो। महाराजा सुलह व आश्ती से मामला तय कर ले, मगर उनके मशीरों ने शायद उन्हें नेक सलाह ना दी और नौबत यहाँ तक पहुंची। जो लोग इताअत कबूल कर लेते हैं हम उनसे दरगुजर करते हैं। तुमने निहायत दानिशमंदी की कि शहर की कुंजियां हमारे सपुर्द कर दी। सरे दस्त हम शहर पर हमला न करेंगे। अब हम मंदिर पर धावा करते हैं, लेकिन ये हुक्म देते हैं कि कोई शहरी शहर से बाहर ना निकले। अगर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर शहर पर भी हमला किया जाएगा। कोतवाल, आला हजरत इत्मीनान रखें, हम शहरी सुल्तान महमूद के फरमान की तामील करेंगे। सुल्तान महमूद, तब हमारी तरफ से शहरियों को अमान का मुजदा सुना दो। कोतवाल रुखसत हो गया और इस्लामी लश्कर मंदिर की तरफ बढ़ा। हम बयान कर रहे हैं कि मंदिर भी छोटा सा किला था। अभी राजपूतों का काफी लश्कर बाकी था जो मंदिर की हिफाजत कर रहा था। अल्तुनताश को यह इतला सही मिली थी कि राजपूत रात ही को महाराजा सोमनाथ को ढूंढ लाए थे और वो मंदिर में मौजूद थे। मंदिर की हिफाजत पर 4000 जंगजू और जयाले मुकर्रर थे। उनके अलावा हजारों वो राजपूत जमा हो गए थे जो शिकस्त खाकर वापस आए थे। चूंकि सोमनाथ के मंदिर का हर राजपूत के दिल में बहुत ज्यादा एहतराम था, इसलिए रात ही को उन लोगों ने तुलसी के पत्ते चबा चबा कर यह हल्फ उठाया था कि मर्दे दम तक मंदिर की हिफाजत करेंगे। हिंदुओं में तुलसी के पौधे को बड़ा मुतबर्रिक ख्याल किया जाता है। जो शख्स इस पत्ते को चबाकर कसम खाता है वो मर्दे दम तक अपनी कसम को निभाता है। जो ही इस्लामी लश्कर मंदिर के सामने पहुंचा, राजपूतों ने शोर करके तीरों की बाढ़ मारी। पेश कब्ज और खंजर ताक कर मारने लगे। मुसलमानों ने ढालें सामने कर दी और उन ढालों का किला बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। राजपूतों ने बड़ी फुर्ती और बड़े जोश से अपने हरबे इस्तेमाल किए। गाजियान इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, यहाँ तक कि मंदिर की फसील के नीचे पहुंच गए। यह फसील किले की तरह कुछ ज्यादा ऊंची ना थी, अलबत्ता इसके 4 फाटक थे और चारों निहायत आलीशान और मजबूत थे। मुसलमानों ने फसील के नीचे पहुंचकर घोड़ों पर खड़े होकर फसील के किनारे पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। राजपूतों ने उनकी कैफियत देखकर उन पर हमला कर दिया। जो मुसलमान फसील पर पहुंच गए थे उन्होंने तलवारें सौंत ली और हिंदुओं पर टूट पड़े। उधर राजपूत जो मंदिर की हिफाजत का हल्फ उठा चुके थे, जोशो गजब में आकर मुसलमानों पर हमलावर हुए। मंदिर की फसील पर जंग की आग भड़क उठी। तलवारें और खांडे फुर्ती से उठने और सरफरोशों के सरों की तरफ झुकने लगे। सर, धड़ और हाथ पैर कटने लगे। खून के फवारे उबल उबर कर लड़ने वालों को खून में रंगने लगे। चूंकि मुसलमान अभी तक थोड़ी तादाद में फसील पर पहुंचे थे, इसलिए उनका पल्ला हल्का था, मगर वो इस बेजिगरी और जोश से पैंतरे बदल बदल कर और जस्त लगा लगा कर हमले कर रहे थे। राजपूत हैरान रह जाते थे। मुसलमानों की कोशिश ये थी कि राजपूतों को पिछली तरफ धकेले रखें, ताकि जो मुसलमान घोड़ों पर खड़े हो होकर फसील पर चढ़ रहे हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी रहे, रुकने ना पाए। उधर राजपूत इस फिक्र में थे कि जो मुसलमान ऊपर चढ़ाए हैं उन्हें काट कर रख दें और मजीद मुसलमानों को रोक दें। दोनों फरीक अपने मकदूर भर सही कर रहे थे, लेकिन ना तो मुसलमान कत्ल ही हो रहे थे, ना पीछे हटते थे, बल्कि बढ़ बढ़ कर हमले कर रहे थे और राजपूतों को पीछे हटाते और दबाते चले जाते थे। उन्होंने उनसे फसील का वो हिस्सा दूर तक खाली करा लिया था जहां नीचे से मुसलमान पहुंच रहे थे। मुसलमानों की आमद का सिलसिला बराबर कायम था।
नीचे से हर दस्ता घोड़े पर सवार होकर बढ़ना शुरू करता था और फसील से घोड़े लगाकर और उन पर खड़े होकर फसील पर जा पहुंचता था। खाली घोड़े खुद ही इधर उधर हट जाते थे। चूंकि राजपूत भी निहायत जोशो खरोश से लड़ रहे थे, इसलिए वो भी मुसलमानों को मजरू और शहीद कर रहे थे। लेकिन मुसलमानों की आमद कुछ इस तेजी से हो रही थी कि जख्मी और मरने वालों की जगह ताज़ा दम मुसलमान पहुंच जाते थे और तलवारों की बाढ़ पर राजपूतों को रोक लेते थे। हकीकत यह है कि राजपूतों पर मुसलमानों का रोबो खौफ तारी हो चुका था। अगर वो मंदिर की हिफाजत का हल्फ उठाए ना होते तो कभी के मैदान छोड़कर पसपा हो गए होते। वो लड़ रहे थे और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। गोया उन्होंने तहिया कर लिया था कि कट कट कर मर जाएंगे, लेकिन पीछे ना हटेंगे। मगर मुसलमानों ने कुछ इस जोशो खरोश से हमलों पर हमले किए और उन्हें इस तरह काटना शुरू कर दिया कि बिलाखिर उनके कदम उखड़ गए। वो घबरा कर पीछे हटे। मुसलमानों ने बढ़कर उन पर एक पुरजोर हमला किया और उस एक हमले में तकरीबन 1000 राजपूतों को काट कर रख दिया। अब राजपूतों ने ठहरना दुश्वार समझा। वो बदहवास होकर एकदम भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने उनका ताकुब किया और उन्हें मारते काटते उनके पीछे दौड़ते हुए चले गए। राजपूत फसील को छोड़कर मंदिर के सहन में उतर गए। मुसलमान भी वहां पहुंच गए और वहां पहुंचकर राजपूतों को कत्ल करने लगे। उधर कुछ मुसलमानों ने फाटक खोल दिया और मुसलमानों के रिसाले मंदिर में दाखिल हो गए। राजपूतों के हवास गायब हो गए और वो दौड़ दौड़ कर मंदिर की पुष्ट की तरफ पहुंचे। उस तरफ छोटे छोटे जहाज और कश्तियां मौजूद थे। वो समंदर में कूद कूद कर उनमें सवार हो गए। महाराजा भी एक जमे गफीर के साथ दौड़े, लेकिन सुल्तान महमूद के रिसाले के साथ उनका मुकाबला हो गया और उस रिसाले ने उन तमाम राजपूतों को एक एक करके कत्ल कर डाला। महाराजा भी उस हंगामे में काम आ गए। जो राजपूत जहाजों और कश्तियों में सवार हुए थे वो भी ज्यादा दूर ना गए थे और दूसरी तरफ से बड़ी कश्तियां आई और उन्होंने उन जहाजों को रोक लिया। जब राजपूतों ने उनमें सवार होने वालों को देखा तो वो तुर्क थे। मुजाहिदीन इस्लाम को देखकर राजपूतों के दिल उनके सीनों में डूब गए और वो घबराई हुई निगाहों से उन्हें देखने लगे।